بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم الصلاۃ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سارے دوست ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب قاسم علی شاہ صاحب، موٹیویشنل اسپیکر، KTC جناب شبیر حسین بٹ صاحب، اراکین مجلس عاملہ و سابق صدور، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج ہمارے درمیان مشہور موٹیویشنل اسپیکر جناب قاسم علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ میں ان کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں شاہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمیں میزبانی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ شاہ صاحب جنہیں اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا ہے، الحمدللہ گجرانوالہ تو کیا پوری دنیا میں ان کی اعلیٰ شخصیت سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ آپ نے معاشرتی مسائل کو جس طرح بہترین اور سادہ انداز میں پیش کیا اور عوام الناس کو ان کا حل بھی تجویز کیا، جو کہ بلا شبہ آپ کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس وقت پورا پاکستان، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل آپ کی گرویدہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت سے نوازے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور تمام حاضرین آپ کو سننے کے لیے بے چین ہے۔ دل چاہتا تھا کہ آپ سے بہت ساری باتیں کریں، لیکن میں بھی چاہتا ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ سنوں، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی سیشن سے متعلق بزنس کمیونٹی سے خطاب کریں۔ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ بزنس کمیونٹی کو اپنے خیالات سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ صاحب، تمام کے تمام چیمبر سے جڑے سب لوگ، میرے انتہائی دل کے قریب جہانگیر میر صاحب، حافظ عرفان صاحب، خرم صاحب، اور وہ سب دوست جن سے بڑا پرانا تعلق اور رابطہ اور واسطہ ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس چیمبر میں میرے خیال میں دوسری بار آیا ہوں۔ آپ سب کو یاد کروا دیں، اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ جی وہ ہر جگہ پہ میرے لیکچرز کی تعداد اتنی ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، جب لیکچر زیادہ ہو جائے نا، میں کیونکہ اتنا سنجیدہ مول ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب کی اجازت سے میں پھر لطیفے سے شروع کرتا ہوں۔ اور یہ لطیفہ سنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سب نے کوئی نواں ٹیکس کا نوٹس آیا ہے۔ نہیں، تعظیم دے بھی خوش تو ہو سکتے ہیں نا، لگ رہا ہے کہ ناراض نے میرے تو حضور والا وہ چند دن پہلے میرا ورک لوڈ زیادہ تھا، اس طرح کرسی بڑی ہے، میں نے کیا اچھا لوڈ زیادہ تھا، تو میں ایک بڑے میرے محبت کرنے والے دوست بٹر صاحب وہ مجھے ملنے آئے، تو وقت تھوڑا تھا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیجیے تو دفتر میں وقت تو نہیں بچا، میں جہاں پر گیسٹ اسپیکر جا رہا ہوں میرے ساتھ ہی چل پڑے۔ میں نے کہا یہ بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے 30 منٹ کم از کم گفتگو کے لیے چاہیے۔ میں نے وہ کہا کہ جی اتنا سفر تو ہے، ان کا لیکن آپ کو ڈرائیور ہوگا تو پھر میں اپنی پرسنل بات نہیں کر سکوں گا۔ میں نے کہا جی اس کو پچھلی گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ صاحب میرے ساتھ بیٹھ گئے اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب پہلا چیلنج ورک لوڈ کی وجہ سے آیا، میں ایبسنٹ مائنڈ نہیں ہوں، میرے سے پہلا چیلنج یہ آیا کہ میں بھول کے جانا کہاں پر ہے۔ اب میں گاڑی چلاؤں اور انتہائی سوچ رہا ہوں، وہ مجھے بار بار کہیں کہ آپ دفتر میں کہہ رہے تھے جلدی پہنچنا اور سپیڈ آپ کی 10 سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ میں کہا جی میں اب وہ کوئی خان صاحب ہیں اور کوئی بندہ ہے جس کو میں یاد کر، اب یاد نہ آیا مجھے بندہ، تھوڑی دیر میں یاد آ گیا، وہ ادارہ یاد آیا تو بندہ، میں نے اس کے بعد گوگل سے وہ میپ نکالا، میں وہاں پہنچا تو وہ جیسے سر نے میرا تعارف کروایا، تو وہ کافی زیادہ مقررین تھے، اور یہ بہت پہلے کسی نے آ کے اسٹیج پہ کہا کہ جی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں شاہ صاحب کا تشریف۔ اچھا مجھے لگا انہوں نے مجھے بلا لیا، لہٰذا میں خود ہی نیچے سے اٹھا
تو ممنون حسین صاحب کی طرح یا قائم علی شاہ صاحب کی طرح میں سٹیج پہ آ کے میں نے مائک پکڑ کو کہ جی تاڑی تمہاری نہیں آئی جی میں نے معافی دے دیو، میں نے لگا ہے کہ میری ہی تقریر ہے، میں کہ لہٰذا اور میں کر دینی۔ تیسرا کام یہ ہوا کہ جب ہم جانے لگے تو پھول اور شیلڈیں میری گاڑی میں رکھی گئیں، تو وہ صاحب جن کے میں ساتھ آیا تھا ان سے میں نے ہاتھ ملایا اور کہا جی آج بہت اچھا لگا مل کے، پھر ملاقات، کہنا نال لے کے جاؤ۔ وہ گزارش یہ ہے کہ وہ جب اب روز ہی 2 4 5 لیکچر دے ہوتے ہیں تو اس میں پھر اس طرح کے چیلنج آ جاتے ہیں۔ میں آپ سب سے جو گزارش کرنے والا ہوں، میرا موضوع جو کہہ لیجیے، میں بزنس کا موضوع تو اس لیے بالکل اس کا انتخاب نہیں کروں گا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں بزنس کو، اور میں آپ کو بزنس کے حوالے سے بھی آپ پڑھا سکتا ہوں، لیکن ایک ایسا میرا پسندیدہ موضوع ہے جس میں بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع کو میری آپ ویڈیوز میں تلاش کریں گے کم ملے گا، یہ ایک نیا موضوع لگے گا آپ کو، اور نیا اس لیے لگے گا کہ یہ ایک عرصے سے ایک عرصہ گزر گیا اس پہ پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے، دنیا دیکھتے، پاسپورٹ پہ جب جگہ ختم ہوگی اسٹیمپ لگنے کی، اور کتابیں، دنیا، مشاہدہ، زندگی کے تجربات، اس کے بعد میرا دل کیا کہ اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہر لحاظ سے فالو کرتے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے جس کو شاید بھول جاتے ہیں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضور کا جو طرز زندگی تھا، جسے آج ماڈرن لینگویج میں لائف سٹائل کہتے ہیں، اس سے واقف ہی نہیں۔ میں حضور کے طرز زندگی کے 3 نقطے صرف بیان کروں گا۔ اگر سچ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ شاید لاکھوں نقطے بقول میرے مرشد واسف علی واسف صاحب کے کہ سیرت ہم اتنی جانتے ہیں جتنی لکھی گئی ہے، شاید ان سیرت کی کتابوں کو لاکھ اور ہزار سے بھی ضرب دے دیں تو حضور کی شان بیان نہیں ہو سکتی، وہ بھی کم لگے گی آپ کو۔ تو 3 نقطوں میں پہلا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام مورخ لکھتے ہیں، تمام کے تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ایک ایسا عمل تھا جو آج ہماری زندگیوں میں شاید ختم ہو چکا ہے، اور دنیا اس عمل کو فالو کر رہی ہے۔ اور وہ عمل کیا تھا کہ حضور کی ذات گرامی کیلولا فرماتے تھے، آپ جا کے ڈھونڈیے، آپ کو آٹے میں نمک کے برابر لوگ ملیں گے جو کیلولا کرتے ہیں۔ کیلولے کا مطلب بھی نہیں پتا آپ کو، کسی صاحب کو میرے جیسے ایک عام سے مقرر نے نصیحت کر دی کہ آپ کیلولا کیا کریں، تو وہ جو انہیں سمجھ آئی انہوں نے وہی کرنا تھا۔ تو 2 دن بعد آئے کہتے شاید میں دوپہر ہی سونا پھر شام ہی اٹھنا۔ میں کہا جی کیلولا تو دوپہر میں سونا تو شام ہی اٹھنا ہے ہی نہیں، کہ جی کیلولا کیا ہے؟ میں کہ کیلولے کو جس زبان میں میں جانتا ہوں وہ زبان کہہ لیجئے انگلش میں اگر آسان کروں تو اسے پاور نیپ کہتے ہیں۔ اب تو دنیا پاور نیپ سے نیپ چینوں پہ چلی گئی ہے، ٹرمز ہی نہیں پتا ہوں گی۔ اچھا اب میں سب سے گزارش کروں، میں نے زندگی میں کبھی کسی کلاس میں نہیں کہا تسی سنو، تسی موبائل بند کر دو۔ ویسے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ برا نہ منائیں سارے۔ یہ 2001 میں میرا فون تھا، نمبر یو فون کا میں نے خریدا، اس کی آج تک کوئی بیل کی آواز نہیں سن سکا۔ میں تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بیٹھے اور نمازوں میں نے مسجدوں میں دیکھا، یقین کریں ایسا ایسا انڈین سانگ لگا دیتے ہیں، وہ حیرت ہوتی ہے ساری نماز۔ اور دوسرا میں تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ایسی مجلس میں جس میں سننے کے لیے بیٹھیں اور آپ نے کان پہ فون لگا کے تھوڑی دیر بعد کر دی، شروع کر دی، میں تہذیب کے خلاف سمجھتا ہوں، کو برا نہ منائے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ وقت نکال کے اور منو پھول مجھ پہ پھینک کے سننے بیٹھ ہی گئے ہیں اور ایگزیکٹ 45 منٹ بعد میں نے سفر اسلام آباد کی طرف شروع کر ہی دینا ہے تو کیوں نہ سن لیا جائے؟ کیا خیال ہے جی؟ ہاں اگر آپ 1-5 پہ جواب ہے آپ کی تو آپ پھر باہر جا سکتے ہیں، آپ میں آدھا پہ لیکن میں نے تو کم از کم اس کو جو ہے جی سائڈ پہ رکھا ہو۔ حضور والا کیلولے کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتا۔ کیلولا آج ماڈرن سائنس یہ کہہ رہی ہے، جسے آپ مائنڈ سائنسز کہتے ہیں۔ آپ کی اطلاع ہے آپ کی جتنے جسم کے حصے ہیں، جتنے پارٹس ہیں، اتنی میڈیکل سائنس ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کسی زمانے میں گردے کے ڈاکٹر کو جانتے تھے، آج ایک نئی ٹرم ہے، اس کا نام ہے نیفرولوجی۔ ہم کہتے تھے سینے کا ڈاکٹر ہے،
آج پلمنالوجسٹ کہتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کے پٹھوں کے ڈاکٹر تھے. آپ کی اطلاع کی غرض ہے چہرے کے جو 42-43 مسلز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو کاسمیٹک سرجنز ہیں آپ کا ان سے واسطہ پڑے تو حیران ہو کہ 42 ان مسلز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہر مسل کی فطرت کو جانتے ہیں, کیا کریں تو کیا ہوگا. آپ اس آنکھ کی بات کرتے ہیں, اکھاں دا ڈاکٹر. آپ کا کبھی واسطہ پڑے ڈاکٹر خرم مرزا سے اور اللہ نہ کرے آپ کو آنکھ کے پیچھے جو پردہ ہوتا ہے اس کا آپریشن کروانا پڑ جائے, اور کیونکہ پورے پاکستان میں ڈاکٹر خرم مرزا ایک ہی ہے اور 3 مہینے بعد کا وقت ملے تو پھر آپ کو پتہ لگے کہ آنکھ کا پردہ پھٹا ہو تو کیا ہوتا ہے. حضور والے آج دنیا میں ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایک چھوٹی چھوٹی چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, زندگی کے ہر شعبے. مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس میں کوئی ایک شخص جس کا ہم نے شاید انٹرمیڈیٹ میں مضمون پڑھا تھا, دی ڈائنگ سن. آپ میں سے کئی جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے وہ پڑھا ہوگا. کس کا لکھا ہوا تھا جی دی ڈائنگ سن؟ رائٹر کون تھا جی؟ کسی کو یاد ہے کہ کائنات کس طرح پھیل رہی ہے, کس طرح بکھر رہی ہے, کتنے سورج بن رہے ہیں, کتنے ستارے بن رہے ہیں. وہ رائٹر کسی زمانے میں اپنی ریسرچ کو ادھورا چھوڑ کے سلیپر پہن کے ٹھٹھچی سردی میں پھر رہا تھا اور اس کا واسطہ شبلی نعمانی سے پڑتا ہے. اور شبلی نعمانی پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کائنات کی وسعت دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کیفیت کو کیسے بیان کروں. اس نے کہا کاش تم مسلمان ہوتے تو پھر میں تمہیں بتا سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس ورطہ حیرت میں اس کائنات کی باریکیوں کو دیکھنے کے بعد مسلمان جو زبان سے نکالتا ہے اسے سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور والا آج تو ایک ایک بال پہ ایک ایک سیل پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور جب انہوں نے پاور نیپ پہ جسے کیلولا آپ کہتے ہیں ریسرچ شروع کی تو حیران کن بات سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم کہاں پڑے. آج بھی جائیے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں گجرانوالہ, اور آج بھی جائیے کسی ایسے ضلع کے آفس میں جو آزادی سے پہلے کا بنا ہوا ہے. فور یور ویری کنفرمیشن انڈو پاک کے لوگ ایک بڑی میجورٹی جو سرو کرتی تھی آج سے صرف 60-70 سال پہلے 50% سے زیادہ لوگ کیلولا کرتے تھے. اور نتیجہ کیا ہے؟ آج ریسرچ یہ بتا رہی ہے, یہ میں ریسرچ پریزیڈنٹ صاحب کو, حافظ صاحب کو, جہانگیر میر صاحب کو سینڈ کر دوں گا تاکہ یہ ساری وائرل ہو جائے. 67% ہارٹ اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے جو کیلولا کرتا ہے. قربان جائیے 1400 سال پہلے جس نام نامی کو کلمے میں آپ پڑھتے ہیں, جس نام نامی کے بارے میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اگر دنیا سے میری آخری سانس ہو جو مجھے نصیب ہو جائے اس وقت وہ کلمہ نصیب ہو جائے. دیکھیے لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آتا ہے. تو دنیا سے آنکھ بند کرتے جس نام کو آخر بار آپ لینا چاہتے ہیں وہ نام نامی کیلولا آپ کی زندگی میں شامل تھا. اور آج ریسرچ یہ بتا رہی ہے 67% چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا. آپ جا کے دیکھیے ہارٹ کی بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں. آپ کے خیال میں دل کی بیماری کسی جراثیم سے لگتی ہے؟ نہیں. آپ کے خیال میں جو موٹاپا ہے یہ کسی جراثیم سے لگتا ہے؟ آپ کے خیال میں جو ہائپر ٹینشن ہے جسے بلڈ پریشر کہتے ہیں کسی جراثیم سے لگتی؟ آپ کے خیال میں شوگر کا کوئی جراثیم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں نیند اڑ جانا کسی جراثیم سے ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں آپ کی امیونٹی اگر کمزور ہے اور آپ جلدی تھک جاتے ہیں کسی جراثیم سے ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں آپ کی عمر 40 سال ہے اور لگتے آپ 55 سال کے ہیں, یہ کسی جراثیم سے ہوا؟ حضور والا یہ سب کی سب وہ غلطیاں ہیں جو آپ کے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہیں. میں خلاف نہیں ہوں کہ غنی کے پائے کھائے جائیں, میں خلاف نہیں ہوں کہ چڑے کھائے جائیں, لیکن میں خلاف اس بات کے ہوں کہ رات 11 بجے کھا کے آپ سو جائیں. میں خلاف اس بات کی ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ 10 بجے ناشتہ کریں. یہ لاہور کے 5 ستارہ ہوٹل میں صبح 6:30 جا کے دیکھ لیجئے گا کون سے بے وقوف ہیں جو ناشتہ کر رہے ہیں. آپ کو پاکستانیوں کے علاوہ سارے ملیں گے جو وہاں سٹے کر کے بیٹھے ہوئے, کوئی امریکن ہوگا, کوئی کینیڈین ہوگا, کوئی یو کے سے ہوگا, کوئی چائنیز ہوگا. وہ ناشتہ کس وقت کر رہے ہیں, وہ سوتے کس وقت ہیں. اس پورے ملک میں عذاب کھڑا ہو جاتا ہے اگر اناؤنس ہوتا ہے 8 بجے مارکیٹیں بند ہوں گی.
بزنس کیسے ہوگا؟ اللہ کے بندو لائف سٹائل چینج کیے بغیر آپ اکانومی کو بہتر ہی نہیں کر سکتے. حضور نے فرما دیا وہ شخص کبھی رسوا ہو ہی نہیں سکتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. یعنی درمیان کے رستے میں چلنے والا کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. یار کدھر گرے گا؟ اس کی تو بچت ہے کنارے پہ تو ہے نہیں وہ. یہاں تو پرابلم یہ ہے ہم تو اپنے گھر کی لگی ٹائلوں کو جا کے دیکھیں اور ہمیں شرم آنی چاہیے. ہم اپنے واش روم کی ایسیسریز کو دیکھیں ذرا شرم آنی چاہیے. ہم اپنی الماریوں کو کھولیں اور سردیوں کے کپڑے کتنے ہیں جو بغیر استعمال کے ہم نے چھوڑ دینے اور اگلے سیزن میں ہم وعدہ کریں گے کہ جی پہنیں گے پتہ نہیں قبر میں ہونا ہم نے. ہم اپنی فریجیں کھول کے دیکھیں ہمیں سمجھ آئے گی بیماریاں کہاں سے آئیں گی. ہم اپنے بینکوں میں پڑے ایکسٹرا پیسے ذرا دیکھیں اور ہم جو تجوریوں میں ڈالر اس وقت پڑے ہوئے ہیں پاگل ہوگی ساری قوم پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ ملک خیر سے رہے گا آپ کا. سر یہ صرف ذہنی حالت ہے. میرے مرشد نے فرمایا پریشانی حالات سے ہوتی نہیں ہے خیالات سے ہوتی ہے. سر خوف زدہ انسان تو دیسی مرغا ہی جو ہے نہیں کر سکتا. آپ کھلائیں کسی کو پسٹل پوائنٹ کو اسے کہیں کہ اس کے بعد تجھے گولی مارنی ہے, یہ سونے کے ورق والے جو ہے کھیر کھا کے دکھا دے چاندی کے ورق والی, وہ کہے گا جی رہن دو اوکھا چھاٹ دیو منو گولی نہ مارو. آپ کسی کو کہیے ذرا کہ خوف کی حالت ہے اور اس خوف کی حالت میں خوف کی حالت کیا ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. میں حیران ہوں جتنا اس ملک میں خوف بکتا ہے اتنا کچھ نہیں بکتا. میر صاحب جا کے اتنے موٹے وہ افسانے اور ناول پڑھ کے دیکھ لیجئے کالے رنگ کے خوف بیچ رہے ہیں. میں دکھی ہوں آپ خریدتے ہو خوف کو. شام کو کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر ادھر ہی بیٹھا ہوگا دیکھ رہا ہوگا کیونکہ خوف بکتا ہے. میرے جیسا بندہ امید کی بات کرتا ہے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. او اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اس نے کہا سب کچھ کر دو شرک نہ کرنا گستاخی نہ کرنا میری نبی کی اور میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. یار تم گناہوں کا ٹوکڑا اٹھا کے جا رہے ہو. تم کہہ رہے جو میرے بڑے گناہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تمہارے گناہ تھوڑے ہیں میری رحمت زیادہ ہے. یار اپنا مقابلہ اور موازنہ تو دیکھیے نا. کیڑے جتنی اوقات آپ کی اور 4 گناہوں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بخشا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میں بخشنے والا رب ہوں اور اس کا قطعی مطلب نہیں ہے میں گناہ پہ انکریج کر رہا ہوں. آج کل تو میری ہر بات کا ایک نیا مطلب بنا لیا جاتا ہے. میں امیر صاحب لاڈ سے جو رات کی کنورسیشن ہے وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ہاں لاڈ کیونکہ پاس بیٹھے تو غیبت نہیں ہے. بھائی اب ذرا بیٹھیں گے لگے گی گولی کسی کو, بیٹھ جائیں تشریف رکھیے گا کیونکہ آپ حائل ہو رہے ہیں. وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. میر صاحب کی مجھے رات کو کال آئی کہ شاہ جی تسی کی کرنے لگے ہو. میں کہا میر صاحب میں کی کرا, کہنے پولیٹیکل جماعت بنا لو. میں کہا جی میں کل چیمبر چاہ کے اناؤنس کراں گا گجرانوالہ دا صدر جہانگیر میر ہے. میر صاحب سوچے پہ گئے میرے بڑے بھائی نے. میں کہ پھر جڑیاں گالا منو پہ رہی نہیں ادیاں تاڑیاں دے دیاں میریاں. اچھا مزے دی گل دس سپیکر ہون سی ابا جی کول ہی سن. وہ منو کہن ہاتھ دھولا رکھ تیرا بڑا بھرا ہے. میں کہا جی میں یہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ مشورہ دینا بڑا آسان جے, گلے پانا بڑا مشکل جے. پھر کہاں گا گلے امام دی پیندی ہے, ماڑا بندہ نہیں گلے پا سکتا. تانوں راہ جاندے کوئی ماں دے پین دی گال کٹ دے نا معافی دے نال تسی راتی سو نہیں سکدے. تے ٹویٹر تے تمام پاکستان تے تسی ٹاپ ٹرینڈ ہو اور تانوں پھر بھی سکون دی نیندر آئے, او دے واسطے ایمان چاہیے, بستر نہیں چاہیے. حضور والا آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں اپنی زندگیوں میں کیلولا ایڈ کریں. کیلولا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کیلولا ہے اپنے کانشیس اینڈ کرٹیکل مائنڈ کو تھوڑی دیر آف کرنا. طریقہ کار کیا ہے؟ یار کوئی لازم نہیں بستر چاہیے, کوئی لازم نہیں کہ کمبل چاہیے. آپ کہیں پر موجود ہیں, آپ مہربانی فرما کے ایسے سر رکھ لیں. صرف آپ جائے نماز پہ صرف سر نیچا کر کے ایک مراقبے کی حالت میں بیٹھ جائیے اور اپنے کریٹیکل مائنڈ کو کانشیسلی تھوڑی دیر کے لیے آف کر لیجیے. انہوں نے تو ریسرچ کر لی ہے, پچھلے 2 سال پہلے آئی ہے جی نئی ریسرچ. نیپ چینو. چینو بیسیکلی کیپریچینو آپ نے سنا ہوگا. اصل مسئلہ گجرانوالہ وچ تے پائے کھاد مغز
देसी घ्यो चिड़े कैपुचिनो आ ही गई है ना जी इधर भी आहिस्ता आहिस्ता तुसी नोट किया 10-12 साल कैपुचिनो आ गई साडे कोल वड्डियां कोल लस्सी सी फिर चाह आई चाह भी मुफ्त मिलती सी हुण तुसी देखो जनाब कैपुचिनो ठीक है कि नहीं और बाज़ औकात ते लतीफा होंदा है कि लोग नाम भी एडा सोहना ले रहे होंदे ने बंदा आसानी निकल जांदा ठीक है कि नहीं वो कैपुचिनो कई कैपुचिनो भी जानते हैं वो कैपुचिनो जो है उन्होंने ढूंढा कि आप केलूले से फकत 2 मिनट पहले अगर थोड़ी सी कॉफी ले लेते हैं ब्लैक एंड कैपुचिनो एक्चुअली तो ब्लैक है मैं तो ब्लैक पीता हूँ आप ले लेते हैं रिसर्च क्या कहती है आप जब 15 से 20 मिनट के बाद उठते हैं केलूला होता है 10-15 मिनट का मैक्सिमम जिनका जरा प्रैक्टिस मेरी तरह ज्यादा है जैसे मैंने अभी सफर करना और मैंने खाना खाया तो मेरे केलूले नमाज मैंने पढ़नी है सफर वाली और केलूले की मेरी जो हालत है वो 2 से 3 मिनट की केलूले का मतलब है कि जिस तरह मैं हाथ को ढीला छोड़ रहा हूं मैंने जहन को माइंड को चलती हुई मशीन को ढीला छोड़ा है और इसे इजाजत दी है कि पार्क कर लो अपने आप को रैशनैलिटी से मेजरमेंट से जज से शादी सलीमी ने ओ सही है खराब है प्लीज शट इट डाउन जैसे जुमे के लिए दुकानें बंद हो जाती हैं अपने दिमाग की दुकान को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए तो उन्होंने ढूंढा कि इवन ये आपकी अगली तरह करिए कईयों को कैपुचिनो बड़ी बुरी लगी होगी फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन कॉफी जो है वो मुसलमान सूफियों की इजाद है क्योंकि हमारी रिसर्च कम है तो इसलिए हम लोगों ने जो उधर से चीज आई है हम उसको कहते हैं काफरों की और लस्सी आप इस्लामी लगती है आप या आपके ख्याल में आज से 1400 साल पहले अरब में पाए खाए जाते थे सवाल ही पैदा नहीं होता ये खुराकें तो सारी कल्चरल हैं आपकी तो कितनी खुराकें अपनी नहीं है ये समोसा जो है आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मीर साहब मेरे साथ में सोमसा है बेसिकली उज्बेकिस्तान से आया चल के ये पुलाव आपका लोकल नहीं है ये वहां से आया चल के आपकी कितनी खुराकें ऐसी हैं शाशलिक आपको लगता है यहाँ का ये तो खुराकें भी आपकी लोकल नहीं है कितने कल्चर्स के मिक्सचर से यहाँ पर खुराकें बनी अब उसने वाला उन्होंने ढूंढा कि अगर आपने वो थोड़ी सी कॉफी पी है आज की रिसर्च बता और उसके बाद थोड़ी देर आप सो गए उठे हैं कॉफी ब्लड में मिक्स होती है 20 मिनट के बाद इसलिए जगाती है तो उन्होंने ढूंढा कि केलूले के बाद आमतौर पे एक बंदे की एनर्जी डबल हो जाती है क्योंकि माइंड थक गया होता है उसको रेस्ट मिलता है जैसे आप एक हाथ को इस्तेमाल करते रहे और थक जाए और थकने के बाद वो हाथ आप दोबारा से चलाएं तो वो ताकत में होगा जब आपका माइंड शट डाउन आप करते हैं और ब्लड में कॉफी भी आ जाती है तो रिसर्च उन्हें पता लगी कि आपकी एनर्जी 10 टाइम्स ज्यादा होती है केलूले के बारे में अगली रिसर्च बता रहा हूं जो शख्स केलूला करता है उसका दिन 2 दिन बन जाता है कितने दिन जी 2 दिन एक केलूले से पहले वाला दिन एक केलूले से बाद वाला दिन हजूर वाला आज 67% रिसर्च ये बता रही है हार्ट अटैक का चांस कम एंजाइटी का चांस कम डिप्रेशन का चांस कम हो जाता है मूड स्विंग्स का चांस कम हो जाता है आप अगली रिसर्च देख लीजिए रिसर्च क्या है दुनिया के सारे गलत फैसले दोपहर 2 बजे से 4 बजे के दरमियान होते हैं सर गूगल पे पड़ी चीजें मैं कहां से खुद कह रहा हूं पिछले दिनों हम एक यूनिवर्सिटी में एक सेशन था तो हमारे एक सिविल सर्वेंट ने एक रेफरेंस कोट किया वो उन डेज में तो वो डीजी सोशल वेलफेयर थे आजकल डीजी फूड है मुदस्सिर रियाज मलिक उन्होंने कोट किया कि दुनिया में फीमेल की उम्र ज्यादा है मेल की कम है एवरेज तो मेरे साथ एक और बुजुर्ग बैठे तो माइंड कर गई इस बात को ये एवं मारी जाता है पंजाबी में मैं कह सर एवं मारी जाने का जवाब है लभो असी गूगल किया हो सही सी मैं बाद च फिर चाय के टाइम से कहने लगे तू एडा कॉन्फिडेंट क्यों सी मैं कहा मैं गूगल ते कॉन्फिडेंस नहीं सी मैनू अखां दी ऑब्जर्वेशन ते कॉन्फिडेंस सी मैं बाबे बहुते मरदे देखे ने माइयां बहुतियां बचदियां वेखियां ये इसमें कोई लॉजिक नहीं मैं बता सकता लेकिन आपका गूगल जवाब देता है एवरेज एज फीमेल की ज्यादा है एवरेज एज मेल की एवरेज ज्यादा हार्ट अटैक मेल्स को होते हैं फीमेल्स को हार्ट अटैक कम होते हैं अमूमी तौर पे देखा गया ये मैं अब मुशाहिदा बता रहा हूँ रिसर्च नहीं बता रहा कि अगर कपल मियां बीवी में से बीवी पहले चली जाए मर्द जल्दी फोत हो जाता है यहां सोल्यूशन होता है उसकी शादी कर दे फिर वो मरता ही नहीं है उसके बाद
کیونکہ میرے جننے انکل جننے میرے دوستاں دے والد جنہاں دی اس طرح سی شادیاں کرائیاں نے وہ فولاد ہے مومن. قرم بھائی حسن وہ کہہ لیجئے کہ یہ ساری ریسرچ پڑھی ہوئی ہے, میں خود سے تو نہیں بتا رہا آپ کو. سورہ والا میری آپ سب سے گزارش ہے سنت سمجھ کے اپنی زندگی میں کیرولہ ایڈ کر دیجیے. پتہ نہیں کتنا اس کا ہیلتھ بینیفٹ ہے, لیکن میرا خیال ہے ایک مومن کے لیے اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے, اس کے نبی کی سنت. اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بھوک سے کھاتے ہیں. میں آپ کو اگین آپ کو دوسری سنت بتائیں, 3 میرے پوائنٹس سے صرف, اس کے بعد کوشچن آنسر. دوسرا نقطہ, حضور نے فرمایا کھانے لگے ہو تو اپنے پیٹ کے یعنی معدے کے 3 حصے کر لو. ایک میں کھانا رکھو, دوسرے میں پانی, تیسرا خالی چھوڑ دو. ہم پورے میں کھانا رکھتے ہیں, اوپر سے ترونکا پانی کا چھٹا. نشانی بتا رہا ہوں آپ کو, ایسے بندے کی ہیلتھ کی سب سے بیسک سائن کیا ہے. ایسے بندے کی ہیلتھ کا سب سے بڑا پرابلم اس کے ساتھ والا نہیں بیٹھے گا اس کے پاس, اس کے منہ سے اتنی اسمیل آئے گی. جس کا بھی معدہ خراب ہے اس کی بریک خراب ہے. بریک کیوں خراب ہے, اس کو پتہ نہیں میں نے کتنا کھانا ہے. کم کھانا آپ کی کائنڈ انفارمیشن میں, یہ میں بات کروں پھر واصف صاحب کا جملہ آ جائے گا, جو چیز آپ کو طاقت دیتی ہے وہی چیز کا استعمال زیادہ لیں گے وہ آپ کو نقصان دے گا. خوراک صحت ہے, خوراک زیادہ لے کے دیکھیں بیمار ہو جائیں گے. وہ پائے وہ چڑے جو صحت دیتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھائیں ہارٹ اٹیک ہوگا آپ کو. حضور والا کم کھائیں, سنت ہے. کم کھانے سے 3 چیزوں کی آپ کو میڈیکل گارنٹی میں دے رہا ہوں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ریسرچ سے بتا رہا ہوں جو چیزیں میں نے پڑھی. نمبر 1, آپ کا سب سے پہلے اس وقت یہ کووڈ آیا نا جی, کووڈ نے میڈیکل انفارمیشن عام کر دی. جتنے کووڈ کے جتنے بہترین ڈاکٹر تھے نا, کنسلٹنٹس, کہ ہر آپ میں سے کئیوں کو کووڈ ہوا ہوگا, کئیوں کے قریبی اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے. کووڈ کے سب ڈاکٹروں نے ایک بات پہ متفق ایک بات کہی. وہ کیا تھی یہ سنیے گا. ہمارے امیون سسٹم کا 80% ہمارے پیٹ میں ہوتا, وہ بازو میں نہیں ہوتا, ٹانگ میں نہیں ہوتا. امیون کہاں پڑا ہوتا ہے, کہاں پڑا ہوتا ہے جی, پیٹ. جس کا معدہ خراب ہے اس کا امیون خراب ہے. ہر بیماری کو وہ ویلکم کرے گا کیونکہ اس کا معدہ خراب ہے. حضرت والا حضور نے فرمایا کہ ایک حصہ کھانا ہے, ایک حصہ پانی ہے, ایک حصہ خالی چھوڑ دو. کر کے دیکھیں. اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن. WHO یہ کہتا ہے کہ جس طرح کا آپ کا انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے, اس ملک میں 20% لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہیں. 20% ہر 5 میں سے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شاہ جی یہ گلے پڑ جاتا ہے, یہ بندہ دیکھیں اس نے گولی ڈالی ہے لڑ پڑا ہے, یہ دیکھیں جی قتل کی وجہ نہیں تھی قتل ہو گیا ہے, یہ دیکھیں جی شک کرتا رہتا ہے, یہ دیکھیں جی نوکری یہاں کر کے گیا, یہاں سے جانے کے بعد ہمیں ڈیمیج کر دیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ کریکٹر کے پرابلم نہیں ہے, نفسیاتی پرابلم. آپ ان کا نفسیاتی ٹیسٹ کروائیں, آپ کو نارمل نہیں ملے گا. اور وہ نفسیاتی طور پہ ڈیمیج کیوں ہے, آپ نے وہ طرز زندگی نہیں اپنایا جو ہیلدی مائنڈ سیٹ دیتا تھا. تو دوسری سنت کے رولے کے بعد کیا ہوگی, کم کھانا, بھوک کے ساتھ کھانا. آپ کبھی آزما کے دیکھیے, آج ہی آزمائیے نا جی, کل کیوں آزمانا. آج رات کا کھانا آپ بھوک کے ساتھ صرف ماش کی دال اور تندور کی روٹی کھا کے دیکھیے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. بھوک کے ساتھ 4-5 گھنٹے کی بھوک کے ساتھ ماش کی دال اور تندور کی روٹی اور ایک اچار کی پھاڑی رکھ لیجیے. آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے. سر پرابلم کیا ہے, پرابلم ہے بوفے کھلے ہوئے ہیں اور ذائقہ ختم ہو گیا. سواریوں کی, سہولیات کی, سب چیزوں کی انتہا ہے, سکون کوئی نہیں ہے. 18 جنوری 2013 میں آپ کہاں تھے تخیل میں سوچئے, اس سے 100 گنا بہتر حالت میں آج ہیں. 18 جنوری 2003 میں کہاں تھے, اس سے 100 گنا بہتر حالت میں آج ہیں. لیکن یہ وسائل اور چیزیں بڑھنے کے باوجود کمفرٹ کہاں گیا. پتہ لگا کمفرٹ کم ہو گیا, ریسورسز زیادہ ہو گئے. کیوں ہو گئے, کیونکہ ہم سنت بھول گئے.
تیسری سنت آپ کو بتا جو پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ قائد والد وسلم کے قدموں کی خاک پہ بھی نثار. آپ نے فرمایا جو اللہ سے معافی چاہتا ہے وہ معاف کر دے. حضور آپ کو بتاؤں بڑی دنیا ایسی ہے جن کی پکڑ دنیا میں اس لیے ہوتی ہے انہوں نے معاف نہیں کیا ہوتا. آپ معاف کر کے دیکھیں آپ کی سپیڈ تیز ہو جائے گی. آپ معاف کر شٹل جاتی ہے نا اوپر, جیسے جیسے اسے اوپر جانا ہوتا ہے نا وہ اپنے نیچے والے جو کمپارٹمنٹس ہیں اسے خالی کر کے نیچے چھوڑی جاتی ہے. ادھر ہی کوئی شہزادہ میرا بیٹھا ہوگا جس نے 1 ویل کی ہوگی, کبھی مڈگار اتارنے پڑتے ہیں, اننیسیسری لوڈ اتار کے وہ ہلکا ہوتا ہے موٹر سائیکل, پھر سپیڈ سے چلتی ہے گاڑی. آپ ساری چیزیں لگا کے سارے اس کے ڈاکروں پورا کر کے سپیڈ نہیں پکڑ سکتے. یا شو پوری کریں یا چیزیں کم کریں. اور اس کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں یورپ میں تھا ایک دفعہ, اور ایک جگہ میں کپڑے خریدنے کے لیے, بیٹے نے کہا جی وہ سپورٹس کی شرٹ لے آئیے گا میرے لیے. میں ایک سپورٹس کی شاپ پہ چلا گیا, اس سے شرٹ کہی تو اس نے شرٹ دکھائی, مجھے شرٹ پسند آ گئی تو اس نے کہا جی یہ یوروز میں 200 یوروز ہے. میں نے کہا یہ مہنگی ہے. اس کو یوروز فوراً بندہ میرے جیسا, میں کوئی بزنس مین تو نہیں ہوں, نہ میرا گجرانوالہ چیمبر سے تعلق ہے, میں تو ایک عام سا مسکین سا ٹیچر ہوں پڑھانے والا. میں نے دماغ کے کیلکولیٹر نے ضرب دیا, میں کہ یار مہنگی ہے. میں کو کوئی سستی نہیں کہتا, سیم اشارہ کی ایک اور اس طرح کی اور دکھائی سیم. اس نے کہا یہ 50 یورو کی. بگ ڈفرنس, ایک 200 یورو ہے ایک 50 یورو ہے. کہتا ذرا اٹھا کے تو دیکھیں. میں نے اٹھائی تو وہ جو 200 یورو تھی وہ ہلکی تھی اور جو 50 یورو تھی وہ وزنی تھی. اب آپ میں سے جو گاؤں میری طرح بلونگ کرتے ہیں, ہم تو تول کے کپڑے خریدنے والے لوگ تھے. میں نے کہا مہنگا جو ہے وہ ہلکا ہے اور وزنی سستا ہے. میں نے کہا یہ اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ اس نے ایک جملہ بولا اور میں سمجھتا ہوں وہ جملہ سونے سے لکھ کے رکھ لینا چاہیے تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا سر یہ پہاڑوں پہ چڑھنے والی شرٹ ہے, جس نے بلندی پہ چڑھنا ہوتا ہے وہ وزن ہلکا کر لیتا ہے. جس نے نفرت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کینہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, غیبت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, بدلے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے, سر وہ بلندی حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے کائنات دنیا کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے, پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایک ایسے فاتح ملے گا, ایک ایسا دنیا کو فتح کرنے, ایک فتح مکہ پہ شخص ملے گا کائنات کی پوری تاریخ میں, جو فتح کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک اونٹنی کو لگ رہا تھا اور زبان پہ الحمدللہ رب العالمین, کریڈٹ گوز ٹو رب العالمین. سر ہم تو کہتے ہیں کاروبار میں چلانا پہ, اے اولاد میری ہے, اے کار میرا ہے, اے فیکٹری میری ہے. سر قبر پہ لکھوائے ہیں کبھی آپ یہ ساری چیزیں؟ نام لکھا ہوتا ہے, نہ $1 ملین نہ $1 بلین, نہ چیک بک, نہ بینک کون سا تھا, نہ فیکٹری کون, نہ بندے کتنے تھے. گئے تو گئے, سونے کی قبر بنانے, قبر ہی ہے. حضور والا جب چلے جانا ہے تو پھر اگین ایسے رہیں کہ نکلنا آسان ہو. یہ جتنا زیادہ انوالو ہوں گے یاد رکھیے اتنا زیادہ مشکل ہے در سے نکلنا, اتنا آسان ہے جتنا دل کم لگائیں گے. خبر ہو کہ میچ نے ختم ہی ہو جانا ہے, خبر ہو کہ یہ وقتی, میں دیکھیں نا میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں نے 3 بجے نکلنا, میں کتنا حشاش بشاش ہوں کہ میں گلا خراب ہونے کے باوجود آپ سن رہے ہیں اور یہ لیکچر ختم ہونا ہے تو میں نے جانا ہے. جب خبر ہو کے جانا ہے تو پھر واسطہ فرماتے ہیں لڑائی کوئی نہیں ہے. لڑائی اس کی جس کو وہم میں رہ جانا ہے. پکا رہنے والا لڑتا ہے, جس نے نکل جانا ہے واسطہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. تو سر دور جانا ہے لڑائی کیسی. آپ سب سے درخواست ہے آج آپ رات کا کھانا بھوک سے کھائیں, اور دوسری درخواست ہے ابھی معاف کریں. جو کہتا ہے نا کل معاف کروں گا وہ نہیں معاف کر سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کس کو معاف کرنا بڑا ضروری ہے. جس کو معاف کرنا سب سے مشکل اس کو ابھی کر کے تو دیکھیں, پھر آپ برکتیں دیکھیں آپ کے رستے, آپ کے دروازے. میں کہتا ہوں یہ پھول مجھے نہیں ہے, ان عادتوں کو ہے اور اس تربیت کو ہے جو میری ہوئی ہے, اور اس بلڈ لائن کو ہے جو میری تھی. میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. آپ کبھی معاف کر کے دیکھیں, درگزر کر کے دیکھیں. آپ کبھی دل سے سوچیں یا باری تعالیٰ میں تو درویشی کا ایک کلیہ ڈھونڈا ہے جو ابھی تک میری صاحب سب درویشوں سے مل کے, اب وہ استاد بھی تو زیادہ ہو گیا, وہ سارے کہتے جی وہ آپ مرشد ایک ہی ہے. میں کہی اس کے بعد استاد کتنے آئے.
استادوں پہ بھی کئی دفعہ ریسرچ ہوئی تو وہ کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ وہ واصف صاحب، میں کہا جی واصف صاحب ہے پہلا استاد جو ہے نا اصل مرشد وہ ہوتا ہے. تو یہ سب درویشوں سے میں نے یہ سیکھا ہے. درویش وہ ہے جس نے اس پہ ظلم کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی دل سے دعا مانگتا ہے، یا باری تعالیٰ سب دا بھلا تے سب دی خیر. سر جو سب دا بھلا سب دی خیر نہیں کر سکتا، سب کو معاف نہیں کرتا. یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے. ذاتی کیپیسٹی نے آپ نے ہمیشہ معاف کی. ہاں جنگ ہے، میدان ہے، ان چیزوں کو ڈیل کیا. ذاتی کیپیسٹی میں آپ نے فرمایا معافی. ذاتی کیپیسٹی میں کہا جی سب سے مشکل کام تھا اپنے لاڈلے چچا، سب سے لاڈلے چچا. یار آپ کا تو بچپن کا ہم جھولی ہو نا، وہ دنیا سے چلا جائے کیا تکلیف ہوتی. آپ کا لاڈلا چچا جس کے ساتھ بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، ساتھ ہے ساری زندگی کا، اس کو شہید کرنے والے ہندا، کلیجہ جبانے والے ہندا، آپ نے کہا معاف کیا. تو کائنات کا سب سے طاقتور شخص اگر معاف کرتا ہے تو آپ کی میری کیا حیثیت. حضور والا اس گجرانوالہ کی قبرستانوں میں ایک تختی پہ آپ کا نام لکھا ہوگا، اسی گجرات کے کسی قبرستان میں میرا نام لکھا ہوگا. مہربانی فرما کے یہ نہ ہم کبھی تھے نہ ہم نے کبھی ہونا ہے، ابھی ہیں. مہربانی فرما کے معاف کر، اور معاف اللہ کے لیے کریں. جا کے یہ نہ کہ ایک دفعہ میں نے میر صاحب کسی جگہ پہ نا اس طرح ایک فیمیل کلب میں میرا لیکچر تھا، آفیسرز کی ساری بیگمات تھی، تو میں نے کہا جی اللہ کے لیے معاف. وہ کسی کو نہیں بھی سمجھ آئی. وہ ایک افسر سی ہوتی بیگم صاحب میری یعنی بھابی بنی، انہیں کہا جا کے کیا کہ تینوں معاف نہیں سی کرنا، قاسم نے کیا تو معاف کیا. کہا جا کے نے کہنا شاہ جی نے آج ہی سمجھایا کہ آج دے دن معافی ہے، کل تینوں پھر پینٹی لانی. تو مہربانی فرما کے اللہ کے لیے معاف کر دیں. میں آپ سب کے لیے دعا دوں جس طرح اللہ نے آپ کو ابھی مسکراہٹ دی ہے، آپ آج خوش ہیں، اللہ آپ کو آنے والا وقت بھی ہمیشہ خوشگوار رکھے. اللہ گجرانوالہ کو، اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسمال انڈسٹری میں، بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی اکانومی میں، بڑا. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنی بہادری میں نے گجرانوالہ کے لوگوں میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. ریلی مطلب اس میں کوئی مبالغہ نہیں. سادہ لوگ بھی بڑے، سادگی پہ بھی میں واقعات ابھی سنا کے دوبارہ سنا دیتا ہوں. تو ایک ایونٹ تھا میر صاحب نے رکھا ہوا تھا، میں نکلا تو ایک صاحب نے نا میرا قد کیونکہ 5.5 فٹ ہے، ان کا کوئی 6 فٹ ہوگا، تو انہوں نے باقاعدہ میری وکھی میں ہاتھ ڈالا اور یوں کریں. تو میں نے کہا کیا کریں؟ کہ تسی سیلفی چ نہیں آ رہے. میں نے کہا جی تسی موبائل نو الاؤ، تسی مینو لائی جاتے. تو میں وہ سادگی کے واقعات یہ بالکل اسے قطن مائنڈ نہ کیجیے گا. تو وہ جتنی محبت جتنی چاہ مجھے گجرانوالہ سے ملتی ہے، جس محبت سے سب مجھے ملتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یقین کیجیے اگر لاہور اور گجرات کے درمیان میں ہے، میرے برتھ پلیس اور میری لیونگ والی جگہ کے درمیان میں ہے، تو یقینی بات ہے اس سے گزرتے ہوئے میرا جب بھی کبھی چکر لگتا ہے، میں معذرت بھی کرتا ہوں، کئی دفعہ رک نہیں پاتا میر صاحب سے، حافظ صاحب سے، خرم صاحب سے. لیکن سچی بات آپ کو بتاؤں، پچھلے دفعہ میرے والد والدہ ساتھ تھے ہمارے، تو خرم صاحب انہوں نے کار جا کے کیا کہنا یار ساری دنیا دا پیار ایک طرف، جڑا پیار گجرانوالہ دے لوگ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. تو یہ ہم یہ کل کمائی ہے. آپ سب کے لیے بڑی دعائیں ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ایک کام اور کر لیجیے، اس ملک کے لیے دعا مانگیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، مجھے کسی نے بتائی، اگر وہ غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارا دل اپنے حکمرانوں سے تنگ آ جائے تو میری طرف رجوع کرو. یہ رجوع کا وقت ہے، اللہ سے رحم مانگنے کا وقت ہے. یا باری تعالیٰ تو مہربانی فرما، ہمیں کوئی ایسا امام عطا فرما دے جو جناح جیسا ہو. یا باری تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا سوچ دینے والا عطا فرما دے جس کی سوچ اقبال جیسی ہو. یا اللہ ایک بار پھر خواب بن جائے کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے. یہ جیسا ہم نے بنا دیا ایسا نہیں تھا، خراب کر دیا ہم نے. اور میں آپ کو دل سے یہ اعتراف کر رہا ہوں، میں شاید پوسٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایمان کے ساتھ یہ آپ کو اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، دل سے. جو آپ اگر اس کو دل سے سنیں گے تو سمجھ جائیں گے. میرا لیڈر نہ میاں شہباز شریف صاحب ہے، میاں نواز شریف صاحب ہے، نہ عمران خان ہے، نہ باقی ہیں. میرے لیڈر کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جس ذات کریم کو مانتا ہوں ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا. وہ ذات گرامی تو رستے میں جاتے بچوں کو بھی مسکرا کے دیکھتے تھے اور کندھے پہ سوار کر لیتے تھے.
وہ ذات گرامی تو وعدہ کر کے 3 دن چراہوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ ذات کریم تو جب گھر میں آتے تھے تو مورخ لکھتا ہے ان کی بیٹی ان کے پاؤں سے کانٹے نکالتی تھی جو رستے میں پیچھے ہوتے تھے. وہ ذات کریم تو دشمنوں کو دعائیں دے دیتے تھے. وہ ذات کریم تو ان کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی تھی. وہ ذات کریم تو ایک بڑھیا آتی ہے وہ کانپنے لگ پڑتی ہے. آپ اس کو کمفرٹیبل کرتے ہیں کہ میں بھی ایک عربی خاتون کا بیٹا ہوں. اپنی سادگی اور سمپلسٹی بتاتے ہیں. آپ شہر میں داخل ہوتے ہیں, کائنات کا سب سے بہترین انسان شہر میں داخل ہوتے ہیں, جو ملازم ہے جو غلام ہے وہ سوار ہوتا ہے اور آپ نے مہار پکڑی ہوتی ہے. سر آپ تو دیکھیے ذرا ہم کس طرف چل پڑے. جس ملک کو ہم نے کلمے کے نام پہ بنایا تھا, اسلام کا قلعہ تھا, اس پہ آپ کا دشمن ملک مذاق اڑا رہا ہے ہم سے. میری لڑائی کسی سے نہیں ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اور یہ میں کوئی ڈر کے نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو دل کی فیلنگ بتا رہا ہوں. مجھے نہیں بننا ہے MNA بن جائیں آپ لوگ اگر آپ کو بہتر لگتا ہے. ہاں ایک کام مجھے ضرور کرنا, آخری سانس تک اس ملک کی خدمت کرنی ہے. یہ میری ماں ہے, میرا ملک, مجھے آخری سانس تک اس کا پہرا دینا ہے. مجھے آخری سانس تک اپنا دی بیسٹ پوٹینشیل اس کے لیے خرچنا ہے. اور یہ جو میں نے اپنی باقی کی ساری زندگی ڈیووٹ کر دی ہے, بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی تمام, شہر شہر جا کے میں لیکچر دے رہا ہوں, کبھی چیمبر میں, کبھی پولیس والوں کو, کبھی ڈپٹی کمشنرز کو. مجھے لوگ کہتے ہیں کیا لوگ بدل جائیں گے؟ میں کہتا ہوں میں نہیں جانتا, لیکن میری حالت ہوئی چڑیا کی جس کی چونچ میں چند بوندیں آتی ہیں. جب آپ نے اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو آپ میں سے جو میری طرح کی چڑیا وہ کہنے کے قابل تو ہوگی نا, یا باری تعالیٰ میری چونچے چینی بونداں آتی ہیں. تب یہ شرمندگی نہ اٹھائیے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ تو بوندیں پھینک رہا تھا اور میں ٹویٹر پہ ٹرول کر رہا تھا قاسم علی شاہ کو. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. سوال ہے تو میں حاضر ہوں. جی عرب سلیم صاحب. شاہ صاحب بڑی مہربانی, شکریہ جناب. آپ پورے پاکستان میں لیکچر دیتے ہیں, آپ کی باتیں لوگ سنتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے حالات ہیں اس میں ہم سب لوگ جو مالدار طبقہ ہے ہمارا, وہی ہمارے ملک کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. کیونکہ یہ لوگ ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں یا سونا اکٹھا کر رہے ہیں, ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. آپ پلیز جب بھی جس جگہ بھی جائیں, خصوصاً جس طرح آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم لوگوں کو یہ بھی بتا کے جائیں کہ آپ کا کردار وہ حدود کی طرح ہونا چاہیے جو 2 قطرے لے کے پانی کے آگ بجھانے کے لیے چلی تھی, نہ کہ آپ پھونکے مارنے والی وہ چکلی طاقت ہوں جس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو ملک کے حالات اس وقت اس حالات پہ جا رہے ہیں کہ اکانومی تباہ ہو رہی ہے. پلیز آپ اپنے لیکچر میں اس کو بھی اپنے لیکچر میں حساب نہ ہے. بڑی مہربانی. صحیح ہے. اور میں آپ کو ایک بڑے پکے وثوق سے ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ کا 2025 کا اور 2030 کا پاکستان اس سے 100 گنا بہتر انشاءاللہ. بدقسمتی دیکھیے کہ ہمیں شاید اتنی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو خراب کرنے اور تباہ کرنے کے لیے ہم خود ہی کافی ہیں. میرا تعلق کیونکہ گاؤں سے ہے. آج صاحب تو ایک دفعہ ایک گاؤں کے بزرگ تھے تو انہوں نے کسی کو دیکھا اور کوئی سامنے ہی کھڑا شخص, اس نے کہا کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے. میں نے پیار سے اسے کہا پتر نہ نہیں بدلا. میں بھی پاس تھا, میں نے پوچھا آپ نے کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں آپ پہ کافی اپنے واسطے. میں نے کہا جی سمجھا نہیں. کہتے ہیں اس کا جو غصہ اور ضد ہے نا یہی کافی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے. سر آپ مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ کسی نے اگر بم باندھا ہو پھٹنے والا اور آپ کلیشنکوف لے کے اس کو گولی مارنا چاہیں تو شرم آنی چاہیے آپ کو. اس نے خود ہی پھٹ جانا ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب جو کاروباری طبقے, آج آپ یقین کریں کنورٹ کریں نا, پھینکے ڈالر, کیا اوقات ہے آپ کا ڈالر نیچے چلا جائے گا, آپ کا روپیہ سٹیبل ہونے لگ پڑے گا. یار ہمیں لگ رہا ہے پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے. یار ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا ہو جائے گا. یہ ہمیں لگ رہا تھا نا سال پہلے کیا ہو جائے گا, کیا ہوا ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, اگلے سال 18 تاریخ کو بیٹھ کے ادھر ہی بات میرے ساتھ کر لیجیے گا, آپ اس سے بہتر ہوں گے. شرط یہ آپ ساتھ دیں پہلے, دوسرا اپنی ذمہ داری قبول کریں. یار یہ سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ یہ 30 سالوں میں ہوا ہے. ہم نے سمجھا یہ حکمران ٹھیک کریں گے. یار اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, اپنے ملازموں کے ساتھ سلوک کو ٹھیک کریں. دیکھیں اللہ کا ارشاد
न्यूटन की बात मान ले तो यार कहता है छत से छलांग लगाओगे टांग गिर जाए, टूट जाएगी। अल्लाह कहता है कि सखावत करो माल बढ़ जाएगा, करके देखो। शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। शुक्र जुबान का होता है, शुक्र रवैये का शुक्र होता है। शुक्रगुजार इंसान की शक्ल पे लिखा होता है वो शुक्र। तो ये बड़ी आपने जरूरी आज सब बात की, और इस पर मैं गाहे बगाहे बोलता रहता हूँ, जगह जगह बात करता रहता हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं ये बात कहूँ तो कोई चैम्बर का मेंबर माइंड ना कर दे, क्योंकि परसों वास्ता मेरा पड़ा, कुछ लोग पहले माइंड करके बैठे हुए थे, तो फिर वो फेस करना पड़ता है सारा कुछ। तो मैं तो वैसे पसंद फरमाता हूँ, ये अब दावा मेरी जात पे नहीं है पीर साहब, ये दावा अल्लाह के ऊपर ही है कि सवाल ऐसा तो हो ना कि पसीने निकले मेरे को। पोले पोले सवाल क्यों पूछते पे हो? जी मेरा नाम काली शुएब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगरचे आपका इल्म हमसे ज़्यादा है, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक ने माइशत की तंगी जो सी है वो आपने साथ दी। मन आरद अन ज़िक्री माइशतन लहू ज़ंका। मैं सब कुछ के होते हुए जो मेरी हुक्म की गुलामी करेंगे, मैं उनकी मैशत तंग कर दूँगा। थोड़ा सा सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप जाते हैं कमिश्नर या जितने भी 100% ऐसे हैं, इनको अगर ये गुजारिश आपने बयानात में काटे कि भाई अल्लाह को राजी कर, बजा बजा, तो बिल्कुल सही। वो जब अल्लाह को राजी करने चलेंगे तो आपकी वसादत से कह आप सही कह रहे हैं। आपका इसमें ग्रामी केस है? कारी शुएब अहमद। कारी साहब मैं आपको एक बड़ा मजे का वाक्य सुनाता हूँ, आप सब फिर एंजॉय करेंगे। एक दिन मैं लेक्चर देख के ना नीचे उतरा तो सारे किसी कॉर्पोरेट ग्रुप के रीजनल मैनेजर्स थे। तो उनमें से एक साहब मेरे पास आए, कहने काश आज मेरी बेगम ऐसी होती, सारी गल्लां तुसी ओनू कहियां सन। मैं कहा कोई मसला नहीं, कल चाह पीना आ जाओ या मनु बुला लो। अगले दिन भरजाई भी आ गई, मैं वही गल्लां दोहराइयां। तो उन्होंने कहने लगे ये सारियां गल्लां तुहाडे भाजन दे फिट आंदियां। हम सब के सब सुनते हुए कह रहे होते हैं शाह जी तुसी ओनू डीसी ਨੂੰ कहना है, तो तानू क्या हो तो अमल कर दो पहले। डीसी ਨੂੰ मैं क्या है जो कहना सी, ਅੱਗੇ चलो। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। और जी शाह साहब मेरा आपसे एक दो क्वेश्चन है कि माशाल्लाह मैंने आपके ना सारे लेक्चर फेसबुक पे सुनता हूँ, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट फॉलोइंग थी, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी फॉलोइंग में थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ गया इमरान खान के इंटरव्यू के बाद, और जो आप कहते हैं मैंने MP MLA तो नहीं बनना, लेकिन आपने उनसे टिकट क्यों मांगी, फिर इस पे भी आप बताएं। अच्छा ये देखिए भाई पता गुजारिश क्या है, आप एक तो ये दावा छोड़ दीजिए कि आपने सब कुछ सुना, अगर सुना होता तो ये सवाल ही ना होता। इस सब चीजों की वजाहत मैं परसों रात 3 रात पहले आखिरी बार समा के टीवी पे किरण नाज को कर चुका हूँ। ये बार बार मेरी हालत मीर साहब सुन लें, कारी साहब जरा इंजॉय करना इस गल दी। एक ड्रामा लगता सी काका मन्ना हुंदा सी, उदो हो गया एक्सीडेंट। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾ ਕਾਕਾ ਮੰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚੁੱਕੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਵਾ ਤੁ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਾ ਤੁ ਜ਼ਿਲ ਮੰਤਸ਼ਾ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਕਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਟੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। फर्ज करो 10 लाख कॉल पई मैं नहीं लेती तो किदी हुई? नहीं शाह साहब आपकी मैं आजाद हो गया। आपकी बड़ी इज्जत ऑनर है, लेकिन वो जो आपने 2-3 कमेंट्स किए ना वो क़यामत के फैसले खान साहब करेंगे उस पे। सर आप फिर मेरी वजाहत सुन लें। मैं देखिए मैं वजाहतें नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज वाज़ह कर दूं, इसका मतलब समझ लें क्या है। वासिफ साहब ने हमें सिखाया कि अगर इंसाफ मांगने लगे तो पहले अपने साथ इंसाफ कर देना। सर बड़ा सादा असूल है यार, आप पहले अपने साथ इंसाफ करें ना। वो कितने अरबों की करप्शन आपके इर्द गिर्द के लोगों ने की हुई है, उसको आप कहते हैं खैर, उधर आप जाते कोई नहीं है, दूसरों की नजर आ रही है। मैं इसका ये मतलब नहीं है मैं नूली, अब देखे ना मेरा भी चिड़ी छिक्का चल रहा है। मैं अब काका बनना हूं, आपको बताया मैंने। मैं आपको गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, मैं दिल से एहतराम करता हूं, सबका एहतराम करता हूं। मैंने तो एक नया जुमला दिया, मैं तो यार मुझे शर्म आती है किसी को करप्ट कहते हुए।
میں تو ایک نیا جملہ بتا رہا ہوں, ہر بندے کی کیپیسٹی, ہر بندہ اپنی, میں ان کے اخلاص, سب کے اخلاص کی قسم کھانے کو تیار ہوں, لیکن کم از کم میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یار میرا پتر انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہے, میں انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہوں, میرا والد انکمپیٹنٹ ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں میں اس کو بالکل ہی غلط کہہ دوں. اور یار خدا کے لیے ہم سب یہ بھی آج مان جائیں, دنیا کے کسی انسان ما سوائے نبی رسول پیغمبر کے اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں ایک چیز کے خلاف, میں نے تو صرف ایک بت توڑا میرے بھائی. وہ بت کیا ہے؟ وہ بت یہ ہے کہ اپنے لیڈرز کو بھی انسان سمجھیں خدا کے لیے. یار یہ جرم ہے آپ دیوتا سمجھنے لگ پڑے, یہ جرم ہے آپ ان کو غلطی سے ماورا کر دیں. اور آپ کو میں بتا دوں اس ملک میں پٹخار کیوں ہے, آپ کے لیڈرز اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہیں, آپ فخر کرتے ہیں, آپ کو, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں شرم نہیں آتی. جائیں جا کے بل کلنٹن کا نام لکھیں گوگل پہ, سب سے پہلے اسکینڈل نکلے گا, پوری قوم نے وقتہ ڈال دیا اس کو. یار تو جاندا کتنے میں, امریکہ کا صدر ہے, تو جھوٹ بولے, کرپشن سے کوئی پرابلم نہیں تھی, کرپشن ذاتی عمل تھا. انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ تم امریکہ کے پریزیڈنٹ ہو. یہاں پرابلم یہ ہے یار, ہم مطلب جو ہے سچ جھوٹ کو ساتھ میں لا دیتے ہیں. اور آخری بات آپ کو کہہ دوں, سر جی محلے دے 5 بندے ہوئے کہنا تسی جی نہیں سکتے, تسی پھر اتھے آ کے بہ کے دیکھو تے لیکچر دے کے دیکھو, تانوں پتہ لگے گا. یہ صرف ایمان نال تسی دے سکتے ہو, کوئی کسی اور سہارے نال نہیں دے سکتے. اس لیے باقی اگلی بات آپ کو بتا دوں, ووٹ میں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا, سب کو پتہ لگ چکا ہے. لیکن اب میں دیکھیں نا آپشنز کیا ہے میرے پاس, میرے پاس آپشنز ہی کوئی نہیں ہے, میں نے پھر پی ٹی آئی کو دینا ہے. لیکن میں دکھ کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں میں نے کہہ دی ہوئی ہیں. یار پرابلم یہ ہے کہ اس جماعت میں خان صاحب کی نیت خالص ہوگی, زبردست انسان ہوگی, ارد گرد کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں. اور اگر یقین نہیں آتا, جو بھی 25-26 سال سے سال چل رہے اسے جا کے پوچھ لیں. دیکھیں نا جی, آپ نے ہوم ورک ہی نہیں کیا ہو, آپ بغیر ہوم ورک کے کلاس میں بیٹھ گئے, تو میرا تو کوئی قصور نہیں. آپ لطیفہ سنا دیتا ہوں ختم کرتے کرتے آخری بات. ایک بندہ پجدے آیا, کہتا شاید جی تہاڈی کتاب پڑھی ہے, ساری کتاباں پڑھی. میں کہا کیڑی پڑھی؟ کہنا کامیابی کا سفر. میں کہنا میں لکھی نہیں ہوں. بہت بہت شکریہ.